بھرچور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سالانہ سنی اجتماع میں آج یکم شعبان کو اللہ آپ کی اور ہماری سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کروں، سب سے پہلے وہ دعا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب و شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس دعا کو میں پڑھاتا ہوں، آپ اس دعا کو پڑھ کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بل رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مجھ سے پیشتر امید ہے کہ بہت سارے خطابات آپ نے سنے ہوں گے، بالخصوص محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ چونکہ اس موضوع پر بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر پاک میں گلبرگہ شریف میں ہونے والے سنی اجتماع میں کچھ نشانیاں میں نے بتائی تھیں اور قلت وقت کی بنیاد پر ساری نشانیوں پر گفتگو نہ ہو سکی تھی، تو عزیزم حافظ جمیل صاحب نے کہا کہ اسی سلسلے کو یہاں پر آگے بڑھا دیں تاکہ ہر بندہ یہ جان لے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں ہبلی کے اجتماع میں نے بتائی تھیں، اور کچھ نشانیاں ناراض ہونے کی گلبرگہ شریف میں، اور کچھ نشانیاں ناراض ہونے کی میں آج بتاتا ہوں۔ ایک انسان یہ تو محسوس کر لیتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے یا راضی۔ ماں سلام کا جواب نہ دے تو بندہ جان جاتا ہے کہ ماں ناراض ہے۔ ماں بات نہ کرے تو بیٹا سمجھ جاتا ہے میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ ماں گھر کا دروازہ نہ کھولے تو بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے اگر پھیر لے تو بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی محبوب ہیں، اس لیے کہ دشمنوں کی ناراضگی سے تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، فرق تو اس کی ناراضگی سے پڑتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بیوی ناراض ہو تو پتہ چل جائے، ماں باپ ناراض ہوں تو پتہ چل جائے، شیخ ناراض ہوں تو پتہ چل جائے، استاد ناراض ہوں تو پتہ چل جائے۔ لیکن جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں
تھوڑا سا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قوم مر جاتی ہے جس قوم سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قوم زمین کے اوپر ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کا جینا کسی کام کا، نہ اس کا مرنا کسی کام کا۔ تو میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں، جملے پہ توجہ چاہوں گا، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی سے آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں ناراض ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا، باپ ناراض ہے، طبیعت کہیں نہیں لگتی، بیوی ناراض ہے تو آدمی باہر بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ناراضگی کے اثرات کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ کبھی نہیں۔ شاید کہ زندگی میں کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی ہو کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ بھلا مولا سے زیادہ ہمیں چاہنے والا کون ہوگا؟ میں اللہ کے چاہنے کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ تھوڑا سا اللہ سے محبت کا جذبہ آپ کے اور ہمارے دل میں پیدا ہو۔ ایک خطیب ہیں آج بھی، شاید میرا خیال ہے، وہ گھر سے عشاء کی 4 رکعت پڑھ کر فرض، اور اس کے بعد انہوں نے 2 سنت جیسے ہی ادا کی۔ کسی سفر سے وہ آئے تھے، آ کر کے گھر میں 4 سنت اور 4 فرض اور 2 سنت انہوں نے ادا کی۔ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ بچہ جو ہے وہ رات کا کافی وقت گزر گیا، بہت رو رہا ہے اور چپ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو جلدی سے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جائے، ڈاکٹر کو دکھا جائے۔ بچہ بڑا چھوٹا سا تھا بچہ۔ تو خطیب صاحب نے کہا بالکل لے جانا چاہیے، چلو چلتے ہیں۔ لے کر گئے ہاسپٹل، ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ بچے کے گلے میں تکلیف ہے، اور گلے کی تکلیف کی وجہ سے اس کے کان میں شدید درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ میں ابھی ڈراپ اس کے کان میں ڈال دوں گا، اس سے ریلیکس ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے ڈراپس ڈال دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ رونا بند کر دیتا ہے، لیکن خطیب صاحب نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرے بچے کو صحیح معنوں میں ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں تھوڑی دیر اور بیٹھتا ہوں، کہیں ایسا نہ واپس رونا شروع کرے اور پھر واپس گھر سے بھاگ کر آنا پڑے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے تو دیکھا بچہ ایک دم ریلیکس سے نہیں رو رہا، اور ایسا لگا کہ اسے سکون مل چکا ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں چلو اب گھر چلتے ہیں، بچے کو آرام ہو گیا۔ گھر پہنچے، بیوی کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ خطیب صاحب نے 4 فرض اور 2 سنت پڑھی تھی، لیکن وتر ان کی بھی باقی تھی، نفل ان کی بھی باقی تھی۔ گھر پہنچے، بیوی بچے کو لے کر بستر پر پہنچی اور خطیب صاحب فوراً وتر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وتر کی 2 رکعت ہی ہوئی تھی اور بیوی پیچھے فرض پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی 2 رکعت خطیب صاحب نے مکمل کی تھی اور بچے نے رونا شروع کیا اور چلا چلا کے رونا شروع کیا۔ خطیب صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز پوری کروں کہ بچے کو دیکھوں، تو جبرن جو ہے انہوں نے کہا نہیں پہلے نماز پوری کر لیتا ہوں۔ اپنی طبیعت پر زور دے کر انہوں نے 3 رکعت پوری کر لی، لیکن ماں، اس کی ممتا کا کیا کہنا۔
ماں نے رونا بچے کا برداشت نہیں کیا، وہ 4 رکعت جو شروع کی تھی 2 رکعت تھی، میں نماز توڑ کر بچے کے پاس چلی گئی اور بچے کو سینے سے لگا کر اس کو چپ کرانے میں لگ گئی۔ خطیب صاحب نے سلام پھیرا تو دیکھا بچہ ماں کی گود میں ہے، تو خطیب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی سے پوچھا تم نماز توڑ کر گئی؟ کہا ہاں، میں نے بچے کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا گیا۔ بس خطیب صاحب تھے نا، مان خیال آیا کہ جب بچے کے رونے پر ماں اتنا پیار کرتی ہے تو جو خدا رحمان و رحیم ہے، اگر گناہوں سے توبہ کر کے بندہ روئے تو اس پر خدا کتنا مہربان ہے۔ غزلیں سن کر رونے والوں، گانے سن کر رونے والوں، ایموشنل سین دیکھ کر کے رونے والوں، کوئی فائدہ نہیں۔ رو، اللہ کی محبت میں رو۔ اللہ عز و جل رحمان و رحیم ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی جس کو رحمت کے حصے میں سے ایک حصے میں سے کچھ حصہ ملا ہے، جس خدا کے پاس 99 رحمت موجود ہے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، ایک اور بات عرض کر دوں، بچہ روتا ہے، ہم ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، مجھے تھوڑا سا جواب دیجیے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میں تھکا ہوا ہوں، لیکن آج میں بالکل سمپل گفتگو کروں گا، خطیبانہ اور واعظانہ انداز، مقررانہ انداز میں نہیں، صرف سمجھنے سمجھانے کے انداز میں۔ مائک اچھا ہے ماشاءاللہ، تو گفتگو کرنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے، اور آپ سننے والے بھی اچھے ہیں، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ سوال پوچھوں گا، میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کو، بچہ روئے آپ اس کی ضد پوری کر دیتے ہیں، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے یہ کھلونا چاہیے ہی چاہیے ابا، اور پھر یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگتا ہے، تو آپ بچے کی تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اس کی آنکھ میں آپ آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ماں رو پڑے، ماں کی آنکھ کے آنسو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بیوی روئے، اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ حضور ہمارے لیے پوری رات روتے رہے، پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سب کے آنسوؤں کا خیال اور حضور کے آنسوؤں کا کوئی خیال نہیں۔ انہی آنسوؤں کو دیکھ کر تو امام عشق و محبت پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اب یہاں ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان سے بھی زیادہ جب تک کہ حضور سے محبت نہ کریں سے بھی، اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہم حضور سے جب تک محبت نہ کریں، ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتے اور حضور کا رونا تو کوئی احساس نہیں۔ یہ ان کے ماننے والی قوم کی پوزیشن ہے۔ کوئی ڈرگز، کوئی جوا، کوئی شراب، کوئی گٹکا، کوئی تمباکو، کوئی زنا، کوئی گالی، کوئی گلوچ، کوئی جہالت، کوئی بے نمازی، کوئی شریعت کی خلاف ورزی، یہ ساری چیزیں اس محسن جو ہمارے لیے ہی روئے، ہمارے لیے ہی روئے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں۔ دو چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک تو اللہ کے خوف سے رو
تو اس کی رحمت تم پر نچھاور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کے آنسوؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے چھوڑ دو، حضور خوش ہو جائیں گے، حضور خوش ہو جائیں گے۔ اب آئیے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل لَّهُ صَدْرًا ضَيِّقًا حَرَجًا أَوْ كَمَا قَالَ، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے دل کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسی کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ دل کا سخت ہو جانا، کسی کے غم، کسی کے دکھ، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر دل کا نرم نہ ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ مومن کبھی سخت دل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ صحابہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سوال پوچھتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل تھوڑا سا سخت ہو چکا ہے، کوئی عمل بتائیں جس سے نرم ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ دل نرم کرنا چاہتے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ دل سخت کس وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک علامت یہ بتائی گئی، غیر ضروری لوگوں سے میل ملاپ۔ اگر ان کے ساتھ آدمی ملنا ملانا جس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی کام ہے، یوں ہی لوگوں سے ملنا ملانا اگر کثرت سے کوئی کرنے لگ جائے تو فرمایا گیا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہ آج ہماری قوم چوراہے پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مل کر ٹائم پاس اور گپ شپ بغیر مقصد کے زندگی نہیں گزار رہی۔ تو دل کے سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ غیر ضروری میل ملاپ۔ دوسری علامت جو بتائی گئی، کثرت گفتگو، کثرت کلام، بہت زیادہ باتونی بن جانا، بک 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 کرتے ہی رہنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، بہت زیادہ سونا۔ اگر کثرت سے کوئی سوتا ہو تو اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی گئی، کثرت طعام، بہت پیٹ بھر کر کے کھاتے رہنا، اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا دل سخت ہو، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اپنا دل تو بہت سخت ہے، آنسو نکلتے ہی نہیں ہے، بھیا کمال کی بات نہیں ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ یہ ہیکڑی نہ ہانکو۔ کوئی کہتا ہے میت دیکھ کر بھی میرے آنسو نہیں نکلتے، سمجھ لو کہ یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس پر تھوڑی سی روشنی میں نے گلبرگہ شریف میں ڈالی تھی۔ اب آئیے دوسری وہ چیزیں، نشانیاں جس پر میں نے وہاں روشنی نہیں ڈالی تھی اس پر میں عرض کر دوں۔ ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی یہ ہے
کہ بندے کا گناہوں پر خوش ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یعنی وہ گناہ کر کے خوش ہو. کیا گناہ میں مزہ ہے، معاذ اللہ، کیا گناہ میں لذت تھی، یہ خوش ہونا. اگر کسی کو گناہ کر کے خوشی ہوتی ہو، شرمندگی نہ ہوتی ہو، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ رب اس سے ناراض ہے، رب اس سے ناراض ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ صرف تصور گناہ سے صحابہ لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. بتاؤں آپ کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گناہ کے اثرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے. فرماتے ہیں جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا اور جواب دینے میں مجھے مشکل ہوتا تو میں سمجھ جاتا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا. آپ ذرا سوچو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جوان ہے اور بھول رہا ہے، عمر ہو گئی تو عمر کے اعتبار سے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ بہت ساری اس قسم کے عارضے لاحق ہوتے ہیں، لیکن جوان ہے، توانا ہے اور بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ علامت ہے گناہ پر خوش ہونا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کا اثر نہیں ہوتا، گناہ کا بہت اثر ہوتا ہے. گناہ کے اثرات کے اندر ایک طویل فہرست ہے جس کا اس وقت نہیں کہ میں اس کے سلسلے میں ایک ہی نشانی پر، لیکن اگر کسی کی عادت یہ کہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، اسے غم نہیں ہوتا، اسے رنج نہیں ہوتا، گناہ کیا اور مزے سے کھا رہا ہے، گناہ کیا اور اس کے چرچے کر رہا ہے، گناہ کر کے فرحت محسوس کر رہا ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. بس اسے من میں سمجھ لینا چاہیے کہ بندے بہت زیادہ خوش نہ ہو، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی نشانی ہے. میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے. گناہ بے چین کر دے، گناہ بے قرار کر دے، گناہ کھانا چھڑوا دے، گناہ نیند چھڑوا دے، جب یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے تو وہ مومن ہے. اور اگر گناہ کے سرزد ہونے کے بعد شرمندگی بھی ہو اور توبہ بھی کر لے، معافی بھی اللہ سے مانگ لے، تو پھر میرے کریم کی عنایتوں کا بھی کیا کہنا کہ اس توبہ کرنے والے سے مولا ناراض نہیں ہوتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کسی شخص کا اونٹ سواری، کسی شخص کی سواری سامان سے لدی ہوئی ہو اور جنگل و بیابان میں گم ہو جائے اور پھر وہ سواری اس سے مل جائے، تو اس ملنے کے بعد اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو اس بندے کے توبہ سے خوشی ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا. تو گناہوں پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے.
اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، معافی مانگو، گریہزاری کرو۔ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر خوش ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی بتائی گئی، نیکیوں میں سستی، نیکیوں میں دل کا نہ لگنا۔ ارے یار نماز کا وقت ہو گیا، یار یہ جلدی جلدی فجر اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور گئے جیسے تیسے پڑھ کے آ گئے۔ اب اگر نماز بوجھ بننے لگے، تلاوت بوجھ بننے لگے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنا بوجھ بننے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے، یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان کی بات نہ مانو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ذرا سوچو، آج میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہم سب دیکھیں، آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب دیکھیں کہ کیا اللہ راضی ہے، اس کی علامتیں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ ناراض ہے، اس کی علامتیں ہے۔ شوق بندگی ہے، ذوق بندگی ہے، عبادت کی طرف چستی نہیں، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، دل ہی نہیں لگتا عبادت میں۔ یہ بہت خطرناک انڈیکیشن ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل نے عبادت و ریاضت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں اس کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ چلیے ایک اور علامت بتا دوں، موت کو بھول جانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے کہ آدمی موت کو بھول جائے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں؟ ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ اگر موت یاد ہوتی تو گناہ کی طرف کیوں بڑھتے؟ موت یاد ہوتی تو اللہ کی نافرمانی کی طرف کیوں بڑھتے؟ اور ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ موت کب واقع ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک منٹ پہلے موت آئے گی، نہ ایک منٹ لیٹ موت آئے گی۔ موت اس کے وقت پر آئے گی، لیکن آ کر کے ہی رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی جانتا بھی نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اور کوئی سوچے 60 کے بعد مروں گا، 65 کے بعد مروں گا، تو ابھی میں 4 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ ہماری اہلیہ نے ہمیں بتایا ایک جوان لڑکے کی شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے، صرف 2 دن۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور اس کے بعد اسے تکلیف شدید شروع ہوئی، اور اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے گئے۔ چند گھنٹوں ہی کے اندر اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ لڑکا پاگل جیسا ہو گیا، ایک دم بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ مجھے بتاؤ آپ اور ہم کیا جانتے ہیں کہ ہماری موت کب واقع ہوگی؟ اور جب انسان اس چیز کو ذہن میں رکھ لے اور موت کو نہ بھولے تو ہمیشہ ڈرے گا کہ میری موت ایسی حالت میں نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوں۔ خود تحریک کے عظیم ساتھی
ذمہ دار ساتھی الحاج عثمان زرودر والا صاحب آرام سے گھر سے ناشتہ کر کے فریش ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے. 4 رکعت سنت بھی انہوں نے ادا کر لی. پنسورا اٹھانے کے لیے گئے اور اٹیک آیا, کرسی پر بیٹھنے سے پہلے گرے اور انتقال کر گئے. سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا. کوئی نہیں جانتا کب موت واقع ہوگی. تو اگر کوئی انسان موت کو بھولے ہوئے ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اور یہاں ایک حدیث شریف سناتا ہوں. سب سے زیادہ موت کو بھولنے والا انسان ہے, ورنہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق میں ذی روح ہے, جس کے اندر بھی روح موجود ہے, سب ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں. لیکن اگر بھولا ہوا ہے تو انسان, آپ ذرا دیکھیں نا, کسی کو کینسر کی بیماری اللہ نہ کرے ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ لاسٹ سٹیج پر اس کا کینسر ہے, کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے سامنے آپ گندی پکچر لگا دیں, ارے کیا لگاؤ, بند کرو, کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب اسے خبر ہو جائے کہ میری موت عنقریب ہے تو کبھی وہ گندی پکچر نہیں دیکھے گا, کبھی گناہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے کلمہ سناؤ, مجھے نعت شریف سناؤ. میں نے ایسے اینڈ والے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی لائف کا لاسٹ سٹیج, لیکن وہ تلاوت سن رہے ہیں, وہ ذکر و اذکار سن رہے ہیں, وہ نعتیں سن رہے ہیں. تب مجھے محسوس ہوا کہ یا اللہ, انسان مرتے وقت کتنا ڈرتا ہے کہ میری موت بری حالت میں نہ ہو, اچھی حالت میں ہو. تو موت کو جب انسان بھول جاتا ہے وہ گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور موت کو بھول جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. حافظ صاحب بتائیے گا, تھوڑا وقت لے رہا ہوں میں, اس لیے کہ مجھے لائے یہاں پر لیٹ, میں تو آنے کے بعد لیٹا ہی نہیں ہوں, بیٹھا ہی تھا. لیکن پوچھا تو بولے آپ 11:20 کو جانا ہے. پھر 11:20 کو کہا کہ 10 منٹ اور. میں نے کہا کیا چاہتے ہیں, دعا کرنے جاؤں؟ بولے نہیں, بیان بھی کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کو تھوڑا سا دیکھیں. خیر, عرض یہ کر رہا تھا, غور سے سنیے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائے, مجھے کچھ نصیحت فرمائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اچھا یہ بتا تیرے خاندان میں, تیرے رشتہ داروں میں یا تیرے گھر میں کسی کی موت واقع ہوئی ہے؟ کہاں ہاں حضور, ابھی 5-6 روز پہلے میرے رشتے کے ایک بھائی تھے, ان کا انتقال ہوا. کہا اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہے؟ ارے موت سے بڑی نصیحت کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ مستی میں ہے اور سب ڈر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, اور وہ اونٹ بالکل مستی میں جھوم رہا ہے, ہر ایک کو دوڑا رہا ہے. لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں کچل نہ دے, مار نہ ڈالے. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بازار میں اور اونٹ کو دوڑتے ادھر ادھر بھاگتے دیکھا, لوگوں نے کہا حضور اس نے پریشان کر رکھا ہے. کہا گھبراؤ نہیں. اونٹ کے پاس آئے تو اونٹ دیکھتے ہی چپ کھڑا رہ گیا ایک دم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ عمر ایسے ہیں کہ راستے سے گزرے تو شیطان راستہ بھی بدل دیتا ہے. جس کا روب اتنا ہو کہ شیطان جیسا خبیث راستہ بدل دے تو اونٹ کا کیا کہنا, بیچارہ اونٹ ایک دم سہم گیا.
فاروق اعظم نے ہلکے سے کان میں اس کے کچھ کہا اور چلے گئے. کان میں کچھ کہا اور چلے گئے. تھوڑی دیر تک وہ اونٹ ایسے ہی چپ چاپ کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا تو لوگ سمجھے کہ شاید طبیعت اس کی بگڑ گئی. کچھ کھانا اس کے سامنے پیش کیا, کھایا بھی نہیں وہ. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ اونٹ کا انتقال ہو گیا. اونٹ کا انتقال ہو گیا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ فاروق اعظم نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ مستی بھی اس کی چلی گئی اور جان بھی چلی گئی. دوسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف جب نکلے تو لوگوں نے پکڑ لیا. حضور حضور وہ کل والا اونٹ آپ کو یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا تھا؟ کہا کیا ہوا یہ تو بتا. حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ کہنے کے بعد وہ اونٹ تھوڑی دیر کھڑا رہا, کچھ دیر کے بعد بیٹھا. ہم نے سوچا کہ بیمار ہو گیا تو کچھ اس کے سامنے کھانا پیش کیا, لیکن وہ کھایا بھی نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا. تو حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ اب سنیے جواب. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا تھا, اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں؟ اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں؟ آپ سوچو, اس جملے نے اس کی زندگی کی ساری شوخیاں چھین لی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. موت کو بھولنے والا انسان گناہ بھی کرتا ہے. اچھا, ایک میں آ رہا تھا, تفسیر پڑھ رہا تھا, آتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے کھڑے ہو گئے, ایک عجیب کیفیت ہوئی. میں سورہ طارق کی 90 آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں, دل میں گناہ کے جذبات رکھتے ہیں, عقیدہ جن کا خراب ہے, نیتیں جن کی خراب ہیں, قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہر تمہاری چھپی چیز کی جانچ ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ فما لہ من قوت ولا ناصر. کوئی زور کرنے والا بھی نہیں ہوگا, کوئی زور بھی نہیں چلے گا, اور قیامت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جتنی بھی چھپی چیزیں ہیں ان ساری پوشیدہ چیزوں کا راز اللہ کے سامنے کھل جائے گا, اور اس وقت ہر چیز کی جانچ ہوگی, کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی. چھپ کر گناہ کرنے والے, چھپ کر برائی کرنے والے کیسے بچ سکیں گے؟ کہیں گے قیامت کے دن وہ لوگ نہیں مولا ہم نے ایسا نہیں کیا. جن کی جھوٹ کی عادت ہوگی وہ قیامت میں بھی کہیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا. تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ ہاتھ کو حکم دے گا, چل بول اس نے کیا کیا. ہاتھ بول اٹھے گا مولا اس نے یہ برائی کی تھی. پیر بول اٹھیں گے اس نے یہ برائی کی تھی. زبان بول اٹھے گی اس نے یہ برائی کی تھی. کان بول اٹھیں گے اس نے یہ برائی سنی تھی. کہاں چھپ کر کے ہم جائیں گے؟ نہ ہماری نیتیں چھپی ہیں, نہ ہماری کوئی بات چھپی ہے. سب اللہ کے سامنے ظاہر ہے, اور قیامت میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ ہم سب کا پردہ یہاں بھی رکھے اور محشر میں بھی رکھے. جس نے آج دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے, قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو ایسے ہی چھپائے رکھے. اس لیے کہ یاد رکھیں, ایک بزرگ جو ولی کامل ہیں وہ فرماتے ہیں اگر میری تنہائی کے گناہوں کا علم یا اگر ان گناہوں کی بدبو ہی لوگوں تک پہنچ جائے تو کوئی مجھ سے مصافحہ کرنے والا نہیں ملے گا. یہ وہ کہتے ہیں جن کی راتیں سجدوں میں اور عبادت میں گزرتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند نشانیاں ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی.
عبادت میں سستی پیدا ہو، دل نہ لگے عبادت میں. اور آخری چیز جو اس وقت پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کا سکون چھین لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اس کے دل میں قرار نہیں ہوتا، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ آج دنیا کے 99% اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے. قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون عطا کرتا ہے. اس آیے کریمہ کے شان نزول میں یہ ہے کہ میدان جنگ میں صحابہ لڑتے 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 تھک چکے تھے، اتنے تھک چکے تھے کہ ان میں اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ مزید لڑ سکے. انہیں تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی تاکہ فریش ہوں. تو سواری ہی پر وہ تھے، اللہ نے ان کو تھوڑا سا نیپ یعنی تھوڑی سی آنکھ ان کی لگا دی، تھوڑی سی نیند دے دی. وہ اسی پہ جھپکی مار لیے. ایک چھوٹی سی جھپکی کے بعد اللہ نے پھر سے ان کو فریش کر دیا. یہ کون ہے جو نیند گھوڑے پر بھی عطا کرتا ہے؟ یہ میرا مولا ہے. یہ وہ سکون عطا کرتا ہے، یہ وہ سکون عطا کرتا ہے. اب آخری بات عرض کر دوں. میں نے آج من ہی ایسا بنایا تھا کہ میں اسی طرح سے کچھ سمجھا دوں گا، چونکہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا. اور میں آتے ہوئے جب میں پوری کتاب میں نے کتاب کا یہ باب جب میں نے پڑھا تو میری عقل حیران رہ گئی کہ کتنا مقدس مہینہ اور کتنی مقدس رات آ رہی ہے. اللہ اکبر. ایک آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات ملنے والے تحفے کی بات کروں، شاید پہلی بار آپ سنتے ہوں گے. شفاعت کا اختیار اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات ہی میں عطا فرمایا. اس پر میری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی کلپ کے اندر آئے گی، اسے سنیے گا آپ انشاءاللہ. اب آئیے گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور آج سے اس پر محنت شروع کیجیے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم اللہ کے ولی، خلیفہ ہارون رشید، ان کی عادت تھی کہ عصر کے بعد وہ ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے. نکلے ٹہلنے کے لیے، ہاتھی پر سوار تھے، بازار میں نکلے. بازار میں جیسے ہی نکلے تو دیکھا بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہوئے اور لکیریں کھینچ رہے ہیں. سواری رک گئی. پوچھا خلیفہ ہارون رشید نے کیوں سواری رکی؟ کہا وہ بہلول بیٹھا ہوا ہے بیچ میں. کہا اچھا بٹھاؤ ہاتھی کو. بٹھا دیا ہاتھی کو، پھر خود باہر نکلے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کون؟ خلیفہ وقت، شاہانہ کر و فر کا نشہ، قیمتی لباس کا نشہ، خلیفہ ہونے کا نشہ، محل ہونے کا نشہ، کتنے نشے، نسبت کا بھی نشہ عباسی تھے. یہ سارے نشے ان کے ساتھ. لیکن بہلول کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھی کو روک کر اتر گئے. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ بس کچھ کام میں لگا ہوا ہوں. کہا کیا کام کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح. کہ صلح کرانے میں لگا ہوا ہوں، کمپرومائز کرانے میں. کہ صلح کرانے میں؟ کہاں ہاں. کہ کس کی صلح کرا رہے ہو تم؟ کہ خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہے ہو. میں چاہتا ہوں بندوں کی صلح اللہ سے ہو جائے. اچھا تو پھر ہو گئی صلح؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بہلول رو پڑے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا بتاؤں، وہ تو ماننے کو تیار ہے، بندہ ماننے کو تیار ہے.
وہ تو چاہتا ہے کہ توبہ کر کے بندہ مجھ سے صلح کر لے، لیکن بندہ اکڑ رہا ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں، بندہ توبہ کرنے کو تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بس بہلول نے اتنا کہا، خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی سواری پھر گزری تو دیکھا، قبرستان کے قریب سے سواری گزری تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول سے کہا، بہلول یہ تو بتاؤ، پہلے شہر میں رو رہے تھے، اب یہاں قبرستان کے اندر رو رہے ہو، کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا خلیفہ کیا بتاؤں، صلح کرانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ کس سے صلح کرانے کے لیے؟ اللہ سے اور بندوں سے۔ ہو گئی صلح؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے اللہ ماننے کو تیار تھا کہ بندہ توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں، اب قبرستان میں مردے تیار ہیں توبہ کرنے کے لیے، اللہ تیار نہیں، اللہ تیار نہیں۔ خدا کے بندو، موت سے پہلے ہم اور آپ اللہ سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اس وقت ماشاءاللہ بینی بینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ ہے لیکن آپ کھلے آسمان میں، کنارہ کھلا ہوا ہے، ہوا یہاں سے بھی آ رہی۔ کبھی سوچا کہ قبر کے اندر کوئی کھڑکی بھی نہیں ہوگی، کوئی ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوگا، کوئی ہوا آنے کے امکانات بھی نہیں ہوں گے، چھوٹی سی کوٹھڑی ہوگی، چھوٹی سی جگہ ہوگی، کیا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس؟ کیا تیاری کی ہم نے؟ یہ دھوکے والی زندگی، یہ بے وفا زندگی، کیا اس دنیا نے ہمارے دادا کے ساتھ بے وفائی نہیں کی؟ کیا ہمارے دادا کے دادا کے ساتھ بے وفائی نہیں کی؟ کیا سارے انسانوں سے اس دنیا نے بے وفائی نہیں کی؟ کس کو چھوڑا ہے اس دنیا نے؟ یہ دنیا سب کو نکل گئی، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہیں میں سے تھے ہو جائیں گے۔ کیا تیاری ہمارے پاس؟ مجھے ایک جملہ میرا بڑا پسندیدہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو آج ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ جب مرتا ہے تو پیچھے والے باتیں کرتے ہیں، کیا چھوڑ کے مرا، کتنی پراپرٹی ہے، کہاں ڈاکیومنٹس ہیں، کتنے بینک کے اندر پیسے جمع ہیں، کہاں کہاں چھپا کے رکھا تھا، ذرا دیکھو۔ میرے سامنے ایک واقعہ ابھی تازہ ترین آیا، ایک صاحب کا اچانک انتقال ہوا تو ان کے رشتہ دار نے ان کا کمپیوٹر چیک کیا تو کوڈ ورڈ نکلے۔ اب کوڈ ورڈ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے، تو ایک ہی بندے کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ اس کو معلوم ہوگا، اس سے پوچھا تو کوڈ ورڈ کے ذریعے ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ تو ایک آدمی مرتا ہے نا تو پیچھے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، بیٹے کو بھی فکر، بیٹی کو بھی فکر، بیوی کو بھی فکر، بھائی کو بھی فکر، سب کو فکر، کیا چھوڑ کے مرا۔ اور مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے۔ پوری زندگی تو چھوڑ کر جانے والی چیزوں کے پیچھے خرچ کر دی، کچھ لے کر جانے والی چیز کے بارے میں بھی ہم نے تیاری کی؟ کیا لے کر جاؤ گے؟ اگر اس وقت سعودی کا کنگ بھی مر جائے نا تو اس کی قیمتی کروڑوں کی گھڑی بھی وہ لے جا نہیں سکتا، اسے بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ حد تو یہ کہ آپ نے اور ہم نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، بچے اسے کاٹ کے نکال لیں گے، کہاں لے کر جاتا ہے؟ خالی آیا تھا، خالی جا، کچھ لے کر نہیں جا سکتے۔ جو لے کر جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، اور جو چھوڑ کر جانا ہے اس کے اوپر پوری زندگی ہم خرچ کر رہے ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، احساس پیدا کرو۔ میں اپنی خواتین سے بھی، اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا، سوچ بدلو، فکر بدلو،
احساس زندہ کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، گناہوں پر رو، کثرت سے رو، آنسو بہاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو کچھ بھی برکتیں ہوتی ہیں، اس سنیچر کو ہفتہ واری سنی اجتماع جو مرکز پر ہوگا، میں نے اس کے لیے اسی موضوع کا انتخاب شب برات کا کیا ہے تاکہ لوگوں تک جلدی سے باتیں پہنچ جائیں اور اس رات کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کر سکیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، بہت ہماری آپ کی گزر چکی، نہ جانے کیسے کاموں میں گزری مجھے نہیں معلوم، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ دیکھیں نا، ایسا ہوتا ہے نا، کون سی تقریر ہوئی تھی ہبلی کے اندر، ہے نا، تو آدمی سوچتا ہے ذرا کیا، تو پھر فوراً جو ہے نا یوٹیوب پہ جائے گا، کھولے گا سامنے، پتہ چلا یہ چیز ریکارڈ ہو چکی ہے۔ میاں بیان دیکھتے وقت یہ تو سوچتے ہو کہ تمہارا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ بھی تو سوچو کہ کردار اور کرتوت بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ تو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، فرشتے ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ اسے سمجھو، ہوش کے ناخن لو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 20 سال 25 سال پرانی چیزیں لوگ سامنے لے کر کے آتے ہیں، اور قیامت پہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی ہمارے سامنے ہوگی۔ سائنس جتنی ترقی کرے گی، اسلام کا حسن اتنا ہی بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ بس ان شارٹ یہ سمجھ لو، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، مالک سے صلح کر لو، اپنے رب سے صلح کر لو، توبہ کے ذریعے، معافی کے ذریعے۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا، سب کو منانا بہت مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے 1000 ناراض ہو، بچہ آنسو بہائے تو ماں سب بھول جاتی ہے۔ تو وہ رحمان الرحیم بھی جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، چھوڑ دو سارے گناہوں کو، چھوڑ دو ساری برائیوں کو، سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ جب عبادت میں سستی ہونے لگے تو سمجھ جانا اللہ ناراض ہے، جب موت کو بھول جانے کی بیماری ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے، جب گناہوں میں خوشی نصیب ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے، اور جب دل گناہوں کی وجہ سے بے قرار نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے، تو اتنی کتابیں لکھی، اتنے عقیدے کی حفاظت کا اہتمام کیا، پھر بھی یہی کہتے رہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تحریک سے جڑو، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ، تحریک کے ساتھی بنو، خود بھی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب کریں، اور دوسروں کو بھی اس سے قریب ہونے کی دعوت پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائیں۔ جن چیزوں کا میں اعلان کرتا ہوں وہ اس میں سے جو چیز بھی ممکن ہو وہ لے کر کے جائیں، بہت مفید ہوگی۔ 2 منٹ کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیں، حضرت کے ذکر کریں گے 5 منٹ، اعلان سن لیں۔ آج کل جادو، آسیب، جن اور شیاطین اور اس کے علاوہ بہت ساری پریشانیوں کا ذکر لوگ کرتے ہیں۔ ایک تعویذ ترتیب دیا گیا ہے جو ان ساری چیزوں سے حفاظت کے سلسلے میں، اس کا اسٹیکر آپ اگر اپنے گھر کے دروازے پر لگائیں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس پر بہت ہی مفید کتاب اولاد کی تربیت یہ ترتیب دی گئی ہے۔ آپ سے گزارش